السلام علیکم. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وانقذتنا وفرجت عنا. لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالقرآن. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متفقن علیہ حدیث، جس میں آپ نے اللہ کے عرش کے سائے میں 7 کیٹیگریز کا ذکر فرمایا، اس میں ہم دوسری کیٹیگری پر بات کر رہے تھے، جہاں پر آپ نے منشن کیا کہ دوسری کیٹیگری کے لوگ ہوں گے شاب نشأ بعبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گرو ہوا، جس نے اپنا وقت اللہ کی عبادت کے اندر گزارنا پسند کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول آتا ہے، حضرت علی نے اولاد کی تربیت کے حوالے سے کہا کہ 7 سال تک اپنے بچوں کا دوست رہو، یعنی جب بچہ 1 سال سے لے کے 7 سال تک کا ہو تو اس کا دوست رہو. پھر اگلے 7 سال میں اس کو تعلیم دو، اور اس سے اگلے 7 سال میں اس کو بی فرینڈ کر دو، یعنی اس کی پھر مینٹور شپ کرو، اس کے ساتھ دوستی بھی رکھو، لیکن اس کی تربیت کا اینگل اور بڑھا دو، اس لیے کہ اس کے بعد اس نے پریکٹیکل لائف میں جانا ہے. تو 7 سال تک آپ بچے کے ساتھ کھیلیں گے، 14 سال تک آپ اس کی تربیت کریں گے، اور 21 سال تک آپ اس کے لیے ایک مینٹور بن کے اس کے ساتھ رہیں گے. اس کے بعد دین یو ہیو ٹو ریلیز دا رین. آپ کو اپنی اولاد کو پھر پریکٹیکل لائف میں چھوڑ دینا ہوتا ہے. سمجھاتے رہتے ہیں والدین عمر کے آخری سانس تک، جب تک زندہ رہتے ہیں، لیکن آپ خود دیکھتی ہیں کہ جیسے آپ کے لیے کسی 13 سال 15 سال 8 سال کے بچے کو سمجھانا آسان ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک 40 سال کے بچے کو سمجھانا کمپیریٹیولی بہت مشکل ہوتا ہے. تو حضرت علی نے ایک طرح سے آپ مسلمانوں کو تربیت کا اینگل دے دیا. اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کی اولاد 21 سال کراس کر چکی ہے اس کے ہاتھ میں اب تربیت کا کوئی جو ہے وہ باقی آپشن رہ نہیں گیا. یقیناً آپ اور میں ماں ہونے کی حیثیت سے یہ بات جانتے ہیں کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم نے یہ کام کرنا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک گولڈن پرنسپل دیا ہے. تو جو بچیاں ابھی مائیں نہیں بنی، یا جو ابھی بچیاں جو ہیں وہ بالکل نیو بورن کی مائیں ہیں، یا جن کے بچے چھوٹے ہیں، یہ آئیڈیل قول یا آئیڈیل کوٹیشن ہے ان کے لیے اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کے لیے. ہم اپنے بچوں کو اب صحیح طرح سے انجوائے بھی نہیں کرتے ہیں. جو حضرت علی نے کہا تھا کہ پہلے 7 سال پلے ود دیم، کھیلو ان کے ساتھ. پہلے 7 سالوں میں ہمیں ان کو اسکول بھیجنے کی اتنی ٹینشن ہوتی ہے کہ ہم 1.5 سال کے بچے کو ہی کسی بھی پلے گروپ کے اندر یا کسی ٹولر اکیڈمی کے اندر ڈال دیتے ہیں، اور وہ جو بچے کا بچپن انجوائے کرنے کا فیکٹر ہوتا ہے اب ماں باپ اس کو بھی ایکسپیرینس نہیں کر رہے ہوتے. یہ اسی لیے سارا معاملہ صحابہ کے اندر یا صحابہ کے اقوال میں یا احادیث میں آپ کو ملتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو بہت بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس زمین پر بھیجا ہے، اور والدین میں بھی خاص طور پر ماں، اس لیے کہ جس طرح سے ماں نسلوں کی حفاظت کرتی ہے اور نسلوں کی تربیت کرتی ہے، جس دور میں آپ اور میں داخل ہو چکے ہیں اس دور میں والد کو اتنا نہ موقع ملتا ہے، نہ والد کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ اولاد کی تربیت کے اوپر وقت لگا سکیں. آپ کی اور میری اولاد اپنے شاب کے اندر، اپنے یوتھ کے اندر اسلام سے جڑے گی اگر ماں کی محنت اور ماں کی راتوں میں دعاؤں میں ہاتھ اٹھتے ہوئے اللہ تعالیٰ دیکھے گا. تو اولاد کو اس راستے پر لانے کے لیے ماں کو محنت کرنی پڑتی ہے. آپ دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور آپ کے ہاتھ پر انصار صحابہ نے بیعت کی، تو کہا جاتا ہے کہ صرف 3 ایسے لوگ تھے جنہوں نے فوراً اسلام قبول کیا. ان سب میں صرف 3 ایسے تھے جو 40 پلس تھے. باقی سب کون تھے؟ باقی سب انڈر 40 تھے. اور یہ کون سی والی ایج ہے انڈر 40؟ 15 سے لے کر 40 ایئرس تک یہی یوتھ ہے، یہی شاب کی عمر ہے. اس میں آپ کو کانسٹنٹ یہ ملتا ہے کہ اس کے اندر انسان کا انکلینیشن دین کی طرف بہت تیزی سے جا سکتا ہے. آپ دیکھیں جب یوتھ دین پر آتی ہے تو وہ اتنا ڈیلی نہیں کرتے. ماں کے مقابلے میں ماں کو 40 45 سال 50 سال کی عورت کو خاندان کے بارے میں 50 دفعہ سوچنا پڑتا ہے.
اگر کوئی ینگ بچہ، ینگ لڑکا، ینگ لڑکی دین کے کسی عمل کو کنوکشن کے ساتھ سمجھ جاتا ہے، وہ نہ فرینڈز کو دیکھتا ہے، وہ نہ سوسائٹی کو دیکھتا ہے، وہ نہ اپنے فیملی ٹرینڈز کو دیکھتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے اللہ نے کہا ہے، اور وہ اس کے بعد اس عمل کے اوپر جم جاتا ہے. ایک صحابی آتے ہیں، صحابی اور ان کے بیٹے بھی صحابی. جو صحابی ہیں ان کا نام ہے عبداللہ اور ان کے والد کا نام ہے عمر بن عاص. تو جن صحابی کا میں ذکر کر رہی ہوں ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن عاص. جو عمر بن عاص ان کے والد تھے، ان کو اپنے بیٹے سے صرف ایک ہی شکایت تھی. اتنی شکایت تھی کہ جب اپنی طرف سے خوب سمجھا لیا اور بیٹا نہیں مانا تو پھر انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ مجھے اپنے بیٹے عبداللہ سے ایک ہی شکایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا شکایت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا، اور یہ جو ان کے بیٹے تھے عبداللہ، یہ ابھی 21 سال کے نوجوان تھے، کہتے ہیں میرا بیٹا عبداللہ جو ہے ٹو مچ نماز پڑھتا ہے، ٹو مچ روزے رکھتا ہے، اور ٹو مچ قرآن پڑھتا ہے. آپ میں سے جتنی یہاں مائیں بیٹھی ہیں اور ٹین ایج بچوں کی مائیں بیٹھی ہیں، آپ میں سے میں کسی سے پوچھوں کہ آپ میں سے کس کا بچہ 25 سال سے کم عمر کا ہے اور اس کو یہ والی پرابلم ہے؟ ٹو مچ نماز پڑھتا ہے، ٹو مچ روزے رکھتا ہے، اور ٹو مچ قرآن پڑھتا ہے. شاید ہی کسی ماں کا ہاتھ اٹھے. ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں، اللہ کی رحمت ہے ابھی بھی الحمدللہ، بہت نیک بچے ہیں، بالکل ہیں. لیکن یہ اتنے حد تک ہونا کہ والد کا آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنا کہ آپ اس کو سمجھائیے، یہ بہت زیادہ اپنے آپ کو عبادت کے اندر انوالو رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کو بلایا اور عبداللہ سے پوچھا، عبداللہ عبادت کیسے کرتے ہو، کیسے نماز پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے آ کر بتایا عبداللہ ابن عمر بن عاص نے کہ میں ساری رات عبادت کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں عبداللہ، ساری رات عبادت نہیں کرنی، بہترین عبادت داؤد علیہ السلام کی عبادت ہے. اور جو داؤد علیہ السلام کی عبادت تھی وہی پیٹرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اڈاپٹ کیا ہوا تھا. یعنی وہ کہتے تھے 2/3 سو جاؤ، لاسٹ تھرڈ میں اٹھو، اور پھر 6 پارٹ جو ہے نیند لے لو. یعنی آپ 2 حصے رات کی نیند کر کے پھر تہجد کے لیے اٹھیں، اور پھر بٹوین تہجد اور فجر ایک چھوٹی سی نیپ لے لیں. تو آپ نے یہ کہا عبداللہ سے، تو عبداللہ نے کہا یا رسول اللہ لیٹ می انجوائے مائی یوتھ اینڈ مائی انرجی، آئی کین ڈو مور. مطلب آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں 2 پارٹس ہو جاؤں؟ یہ ہے نوجوان، اور یہ ہے مسلمان نوجوان، اور یہ ہے ہمارے رول ماڈل. ہمارے رول ماڈل عاطف اسلم نہیں ہے، ہمارے رول ماڈل جو ہے وہ علی ظفر نہیں ہے، اور آپ کے ذہن میں جو آتا ہے وہ آپ کا رول ماڈل نہیں ہے. ہاں اگر یہ مسلمان نام میں لے رہی ہوں تو ہمارے دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے اور اللہ ان سب کو اسلام کی خوبصورتی دکھائے. ہیں مسلمان، ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو اسلام کی خوبصورتی دکھانے میں اپنا رول ادا کریں. ابینڈن نہیں کر دینا، تھو کرنا ہمارا کام نہیں ہے. ایک وقت ہم بھی ایسے ہی تھے کہ جب ہمیں دین کی خوبصورتی نہیں معلوم تھی، کسی اللہ کے بندے نے ہم تک پیغام پہنچایا ہی نا. اگر ہمارے حال حلیہ کو دیکھ کر بھی اور ہمارے سب لائف سٹائل کو دیکھ کر بھی لوگ ہمیں جو ہے وہ معاشرے میں ابینڈن کر دیتے تو کوئی کلمہ حق ہمارے کان پر بھی نہیں آتا. لیکن سمجھنے کی بات کیا ہے کہ ہمارے بچوں کے، اور ہم اگر بچے اپنے آپ کو یہاں خود سوچ رہے ہیں تو آپ کے اور میرے رول ماڈل یہ لوگ ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ لیٹ می انجوائے می مائی یوتھ، مائی انرجی، مائی پیشن، آئی کین ڈو مور. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں عبداللہ، اس سے زیادہ عبادت نہیں کرنی. یعنی آپ نے منع کر دیا. پھر آپ نے پوچھا عبداللہ روزے کتنے رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا میں روزہ رکھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اب تم آج سے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھو گے. عبداللہ نے کہا یا رسول اللہ آئی کین ڈو مور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، منڈے اور تھرسڈے بھی رکھتے رہو اور ایام بیت کے روزے بھی رکھ لیا کرو ایک مہینے میں، 13، 14 اور 15 لیونر کیلنڈر کے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آئی کین ڈو مور، مجھے اجازت دیں کہ میں اور روزے رکھوں، لیٹ می انجوائے می مائی یوتھ. انہوں نے کہا اچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا پھر بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ یہ بتاؤ قرآن کتنا پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا میں روز ایک قرآن پڑھتا ہوں. روز ایک قرآن. مجھے اس سے زیادہ حیرت اس بات پر نہیں ہوتی اس حدیث کو پڑھ کے کہ روز ایک قرآن، حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ 21 سال کا نوجوان کہہ رہا ہے کہ میں روز ایک قرآن پڑھتا ہوں. اب جب وہ روز ایک قرآن پڑھتا ہوگا تو وہ کتنے گھنٹے قرآن کے ساتھ گزارتا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ایک ہفتے میں ایک قرآن مکمل کرو گے اب تم. ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کو
مختلف ٹائم ڈیوریشن میں قرآن مکمل کرنے کا کہا ہے. جیسے اب اس وقت جو اسکالرز نے امت کے اندر کنسنسس کر لیا ہے کہ آپ 3 دن سے کم میں قرآن ختم نہیں کریں گے, تو یہ اب ایک تمام احادیث سے ایک جنرل کنسنسس امنگ دا فقہا امنگ دا اسکالرز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بعض صحابہ کو اجازت دی تھی, وہ 3 سے کم دن میں بھی پڑھا کرتے تھے, بعض کو 3 دن کی اجازت دی تھی. لیکن عبداللہ ابن عمر سے آپ نے کہا کہ نہیں عبداللہ, 1 ہفتے سے کم میں تم نے قرآن ختم نہیں کرنا. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ عبداللہ اپنی جوانی کی عبادت اتنی تیزی اور اتنے ذیل کے ساتھ کریں کہ ایک وقت آئے کہ وہ فیول آؤٹ کر جائیں, برن آؤٹ ہو جائے ان کی انرجی. تو انہوں نے ان کو کنٹرول کیا. یہ آپ کو ایک جنرل پیٹرن نظر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں, صحابہ کے ٹائم میں, تابعین کے ٹائم میں, تبا تابعین کے ٹائم میں. اس کے بعد بھی یہ رہا ٹرینڈ امنگ دا یوتھ, لیکن کم ہوتی گئی پرسنٹیج, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زمانے کی یوتھ کے عبادت کے اینگل کو کنٹرول کرنا ہوتا تھا. اوور زیل ان کا جو تھا نا وہ نظر آتا تھا, پیشن عبادت کا نظر آتا تھا, ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرنا نظر آتا تھا, دین کے لیے قربانی دینا اور دین کے لیے سٹینڈ آؤٹ کرنا ان کا پیشن نظر آتا تھا. عبداللہ ابن مسعود ینگ نوجوان تھے, مشکل سے 17-18 سال کے تھے, اور وہ پہلے انسان تھے, پہلے مسلمان تھے جنہوں نے پبلک میں قرآن تلاوت کیا تھا حرم کے صحن میں آ کے, جب کسی مسلمان کی ہمت نہیں ہوتی تھی. انہوں نے آ کے سورہ رحمان کی شروع کی آیات پڑھی تھیں. ابو جہل نے شروع میں تو سمجھا نہیں کہ یہ قرآن پڑھ رہے ہیں, وہ سمجھا یہ شاعری کر رہے ہیں. پھر جب تلاوت آگے بڑھی تو اس کو پتا چلا کہ یہ رحمان ہمارے بتوں کو نہیں کہہ رہا, یہ تو اپنے رب کی بات کر رہا ہے یا محمد کے رب کی بات کر رہا ہے. تو اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ عبداللہ ابن مسعود پر حملہ کر دیا, اتنا مارا. اور عبداللہ ابن مسعود بہت شارٹ ہائٹ کے تھے. عبداللہ ابن مسعود کو اتنا مارا کہ ان کی کالر بون توڑ دی. اب یہ سمجھ کے کہ شاید مر گئے ہیں وہیں چھوڑ کر چلے گئے. وہ تو ان کے جب آس پاس کے دوست ان کو لے کر گئے اور پھر ان کو مرہم پٹی کی, ان کو بتایا, ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. اس لیے کہ جب اتنی مار ایک دم سے پڑتی ہے, ایک شاک ہوتا ہے نا انسان کے اوپر, ایک دم سے ایک چیز آتی ہے تو انسان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ایکسیڈنٹ ہوا کیسے تھا. تو دوستوں نے بتایا کہ آپ نے قرآن کی تلاوت شروع کی تھی, ابو جہل کو غصہ آیا, اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ آپ کے اوپر حملہ کر دیا اور اب آپ کی یہ ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں. عبداللہ ابن مسعود نے کیا کہا, اچھا آئندہ نہیں کروں گا. عبداللہ ابن مسعود نے کہا واللہ میرا دشمن کمزور ہے, میں ٹھیک ہوں گا اور پھر جا کر حرم میں قرآن کی تلاوت کروں گا. یہ یوتھ تھی مسلمانوں کی, اور اسی یوتھ کے پیشن کو واپس لانے کی ضرورت ہے. آپ کی اور میرے اوپر اس وقت کوئی حملہ نہیں کر رہا قرآن پڑھنے کے اوپر. آپ جتنا مرضی قرآن پڑھ لیں, کوئی نہیں آپ کو مارے گا, بلکہ آپ جتنے قرآن ختم کریں گے اتنی نیک بی بی کہلوائیں گے. لوگ آپ کے پاس پانی کی بوتل لے کر آ جائیں گے, بہن ذرا پھونک تو مار دو, تم ہر وقت تسبیح پڑھتی رہتی ہو, اس میرے بچے کے سر پہ بھی ہاتھ پھیر دو. قرآن پڑھنے پر یہاں کوئی اعتراض نہیں کرے گا. آپ ساری رات نماز پڑھیں, کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا, بلکہ سب آپ کے گلے میں آ کے ہار پھول پہنائیں گے, خوب نذرانے دیں گے آپ کو. آپ سٹینڈ لیجئے جہاں پر معاشرے کی برائی کے اوپر آپ کو برا ڈکلیئر کرنا پڑے, اور برائی کو برائی ڈکلیئر کیجئے نہیں انل منکر, کیجئے امر بالمعروف. پھر دیکھیے آپ کو کیسی مار پڑتی ہے, ایموشنز کی مار بھی پڑے گی. جائیے یونیورسٹی میں جا کے تبلیغ کیجئے, جائیے ہائی اسکولز میں جا کے تبلیغ کیجئے, بتائیے وہاں پر کہ محرم اور نامحرم کی تمیز کیا ہے, بتائیے وہاں جا کے کہ پارٹیز کے اندر اور فنکشنز کے اندر اور فیئرویلز کے اندر اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے کیا کیا جا سکتا ہے اور کیا نہیں کیا جا سکتا. بتائیے وہاں جا کے کہ جب وہ ایکٹر اور ایکٹریسز کو اسکول کے پلیٹ فارم پہ, یونیورسٹی کے پلیٹ فارمز پر بلاتے ہیں, اور اپنی اسٹوڈنٹ کاؤنسل سے آپ جا کے بات کر کے بتائیے کہ ہمیں یہاں پر فلمز کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے, پھر دیکھیے آپ کو کیسی مار پڑتی ہے. فزیکل مار نہیں بھی پڑے گی تو آپ کو انٹلیکچوئل مار تو بہت ہی پڑنے والی ہے. اور یہاں جتنی بچیاں بیٹھی ہیں جو اسٹرگل کرتی ہیں ان سب کو اندازہ ہے. آپ جب ایک لیٹر بھی لکھ کے دیتی ہیں بہت ڈیسنٹ انداز میں اپنی اسکول ایڈمنسٹریشنز کو, اسکول ایڈمنسٹریشنز کے اندر کیا ہوتا ہے, اسلامک اسپیکرز کو نہیں بلاتے اس طرح سے کہ آپ آ کے اسلام کو پروموٹ کیجئے, کلاسیکل ڈانسرز کو بلاتے ہیں, آئیے آ کے اپنی تھیولوجی کو پروموٹ کیجئے ہمارے بچوں کے اندر. دس از دا مائنڈ سیٹ آف دا کراچیز. کراچی کے اندر یہ ہوتا ہے, ہمارے اسکولز میں ہوتا ہے. جب دین کے اوپر عمل کی بات آئے گی اور اجتماعی طور پر دین کے اندر آپ عمل میں آگے بڑھنے کی بات کریں گی, تب آپ کو یہ آزمائشیں محسوس کرنی پڑیں گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو نوجوان تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو گناہوں سے نہیں روکنا ہوتا تھا. ہمیں اپنے بچوں کو کس چیز سے روکنا ہوتا ہے؟ یہاں سب بچیاں بیٹھی ہیں الحمدللہ,
کوئی چیز کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اب میں بھی ماں ہوں, آپ بھی بچے ہیں, آپ کے برابر کی میری بھی بیٹیاں ہیں. ہمیں اپنی اولاد کو گناہوں سے روکنا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کہتے ہیں ہمیں اپنی یوتھ کو ان کے عبادت کے پیشن میں بیلنس آؤٹ کرنے سے روکنا ہوتا تھا, اس لیے کہ اتنی عبادت کرتے تھے, اتنے اللہ کی بات ماننے کے لیے وہ اپنے اندر جو تھے وہ موٹیویشن محسوس کرتے تھے. حضرت جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جتنے بھی نوجوان تھے ہم ہر دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ کر قرآن سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے تھے, اور جتنا ہم قرآن سیکھتے اور سمجھتے تھے ہر دن ہمارا ایمان بڑھ جایا کرتا تھا. اگر ہمیں اپنے بچوں کو اس اسلام کے پیشن کو زندہ کرنے کی طرف لے کر آنا ہے, اگر ہم نے اپنے بچوں کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو زندہ کرنا ہے تو اس کا یہی طریقہ ہے, قرآن کے ساتھ جوڑیے, خود بھی جڑ جائیے اور اپنی اولادوں کو بھی جوڑیے. بچے زبردستی آپ کے ساتھ بظاہر آئیں گے, کبھی کبھی کھینچتے ہوئے لے کے آنا پڑتا ہے نا. 2 سال کا بچہ اتنا ڈریگ کرتا ہوا قرآن کی کلاس میں نہیں آتا جتنا 18 سال کا بچہ جو ہے وہ لٹرلی پیچھے 2 لائنز بناتا ہوا آ رہا ہوتا ہے, اما گردن سے گھسیٹ کے لے کے آ رہی ہوتی ہیں, چلو میرے ساتھ, کوئی بات نہیں, اما کو حوصلہ میں دوں گی, اٹس اوکے, گھسیٹ کر لائیے. ایگزام دلانے کے لیے گھسیٹ کے لے کے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ 1.5 سال کے بچے کو بےچارا جس کا ابھی پیمپر بھی نہیں اترا ہوتا اس کو بھی گاڑی میں ڈال کے ٹیوشن پہ لے کے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے سب سے بڑے سیکولر اسکول میں اس کو ڈالنا ہے, اپنے ہاتھوں سے اس کو ایسی جگہ لے کر جاتے ہیں, اس کے بعد وہ ہماری بات سننے کے قابل نہیں رہتا ہے. ایک تو وہ بات سننے کے قابل نہیں رہتا اس لیے کہ دین اس کا چلا جاتا ہے, بیسک ویلیو اسٹرکچر چلا جاتا ہے, اور دوسرا ایک اور جو اب کے معاشرے کے اندر پچھلے 5 سال سے چیز ڈیولپ ہو رہی ہے, ہر 5واں 6واں بچہ شدید ڈپریشن کا پیشنٹ بن رہا ہے. اتنا پڑھائیوں کا برڈن, اتنا پڑھائیوں کا پریشر, اتنا کمپٹیشن ان کے دماغوں پہ ڈال دیا ہے, دے آر انیبل ٹو کوپ ناؤ ایز اے نارمل ہیومن بینگ ان لائف. شادیاں تک ہو جاتی ہیں, بچے بائی پولر ہیں, اس لیے کہ اتنا پریشر ان کے اوپر ڈال دیا ہے پڑھائی کے نام کے اوپر. اور کس چیز کے لیے؟ یہی پریشر اگر دین کے لیے ڈالا ہوتا تو آپ کی بھی آخرت سنورتی اور بچے کی بھی آخرت سنورتی. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے قبر کے اندر یہ پریشر, یہ گریڈز, یہ اسکول, یہ ڈگریز اس کو کیا فائدہ دیں گی؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پڑھائیے مت, پڑھائیے, بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف دا ہدایت. میں اپنی بچے کو کوئی ایسی تعلیم کی ڈائریکشن مت دوں جس سے اس کی رہی صحیح ہدایت کا معاملہ بھی ختم ہو جائے. کوشش کیجیے, ماں ہونے کے اینگل سے آپ کا کام ہے, اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بچے کے اندر وہی ذیل اور وہی پیشن ڈیولپ ہو جو صحابہ کے دور میں ہوتا تھا, قرآن کے ساتھ جوڑیے. آپ نہیں سنا سکتی ہیں, زیادہ تر بچے ماں کی بات نہیں سنتے, کسی بھی قرآن کی کلاس میں بھیج دیجیے. مہینے میں 1 مرتبہ تو مسٹ ہونا چاہیے, آلدو یہ بہت کم ہے. ہم اپنے بچے کو مہینے کا کھانا 1 ہی دفعہ کھلا دیتے ہیں, بیٹا آج ہی کھا لو, 29 دن کھانا نہیں دوں گی. نہیں کرتے نا, دن میں بھی اس کو 3 سے 4 مرتبہ کھانا کھلاتے ہیں. اور قرآن 1 مہینے میں 1 مرتبہ پڑھنا کیسے کافی ہو سکتا ہے؟ یہاں جتنی ینگ بچیاں بیٹھی ہیں, یہ آپ کے سوچنے کا کام ہے. اگر میں 1 مہینے میں 1 ہی مرتبہ سارا پانی نہیں پی جاتی, سارا کھانا نہیں کھا جاتی, مجھے انٹرولز پر ان چیزوں کی نیسیسٹی ہوتی ہے. سیم از دا کیس ود دا قرآن. آپ کو قرآن سے گائیڈنس لینی ہوگی. باہر اتنا ہی چیلنج ہے, باہر اتنا ہی فتنہ ہے, باہر اتنے ہی حالات مشکل ہیں. مسلمان بننا آج کے دور میں اور پریکٹسنگ مسلمان بننا آسان نہیں ہے. یہ وہ دور ہے جس میں آپ اور میں زندہ ہیں, جہاں مسلمان بہت آرام سے ڈکلیئر کرتے ہیں وی آر نان پریکٹسنگ مسلم. واٹ از دا نان پریکٹسنگ مسلم تھنگ؟ مسلمان تو سبمٹ کرنے والا ہوتا ہے, مسلمان اور نان پریکٹسنگ اٹس امپاسبل, اٹس اے پیراڈاکس. اور آپ اور میں اس ٹائم پہ رہ رہے ہیں, آپ اور میں آبزرو کر رہے ہیں اس چیز کو کہ میں مسلمان ہوں مگر میں نان پریکٹسنگ ہوں. اللہ کے سامنے جا کے یہ بول سکیں گے, ہاں سر اللہ میں مسلمان تھی, مسلمان ماں باپ کی بیٹی تھی, قرآن پڑھنا آتا تھا, مجھے پڑھایا تھا قاری صاحب نے بچپن میں, نماز بھی پڑھتی تھی میں, بٹ میں باقی لائف میں نان پریکٹسنگ تھی. چلے گا؟ بالکل نہیں, زبان ہل نہیں سکے گی اس وقت. پھر اللہ کے عرش کے سائے میں آنا تو بہت دور کی بات ہو جائے گی. اپنے اندر کے مسلمان کو زندہ کیجیے. آپ سب کے اندر ایک مسلمان موجود ہے, صرف اس کے اوپر حالات کا بھوت سوار ہو چکا ہے. ایک گہرے بادل ہیں غفلت کے, جو انشاءاللہ آپ اور میں قرآن کی تعلیم سے وہ غفلت کے بادل دور کر سکتے ہیں, اور یہی مجھے اور آپ کو انشاءاللہ کرنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ایمان لے کر آئے تھے تو ان کی عمر 24 سال تھی.
نوجوان ینگ. اور آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ کیا ہوا تھا. 24 سال کا نوجوان ایمان لے کر آیا تھا تو مسلمان کہتے تھے ایسے لگتا تھا مسلمانوں کو فتح مل گئی قریش کے اوپر. ایک نوجوان لیکن جب وہ کنوکشن کے ساتھ دین کو سمجھ جاتا ہے وہ 200 پر بھاری ہوتا ہے. آپ میں سے ہر ایک نوجوان، ہر ایک لڑکی، ہر ایک ینگ لڑکی اگر اسلام اور ایمان کو سمجھ جائے گی، اگر اللہ کی محبت کو دل میں لے آئے گی، آپ اپنی پوری یونیورسٹی پر بھاری ہو سکتے ہیں. ایمان رکھیے، آپ اکیلی نہیں ہوتی ہیں. پچھلی کلاسز میں ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ اپنے فرشتوں سے اپنے بندوں کی مدد کراتا ہے. فرشتوں کو اللہ کی بندگی کرنے والے لوگ پسند ہیں. ہم کیوں یہاں پر آ کر ٹھوس ٹھوس کر آپ لوگ الحمدللہ بیٹھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ فرشتے ہماری مغفرت کی دعا کریں گے. یہ آڈیو آپ واٹس ایپ پر بھی سن سکتی ہیں، لیکن ہم سب اس حدیث قدسی کو جانتے ہیں جس کا مفہوم آتا ہے، بہت لمبی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ آتا ہے کہ اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ میرے بندے جو میری محبت میں اکٹھے ہو کر میرا ذکر کرتے ہیں، گواہ رہنا میں نے ان سب کو بخش دیا. اور فرشتے کہتے ہیں اللہ ان لوگوں میں فلاں ابن فلاں ہیں جو ایسے ہی بائی دا وے آ گیا ہے. اور یہ ایسے ہی بائی دا وے کون آیا ہے؟ وہ لڑکی جس کو اس کی اماں گردن سے گھسیٹتے ہوئے لے کر آئی ہیں. آؤ تو میرے ساتھ چلو گی، چوائس نہیں ہے تمہارے پاس. اس کے لیے بھی کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا اللہ ان میں ایک انسان ایسے ہی بائی دا وے آ کے بیٹھ گیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں سے گواہ رہنا میں نے اس کو بھی بخش دیا. ایسے دین کے اندر جس میں اتنا زیادہ قدم قدم پہ ریوارڈ موجود ہے، ہم اس سے دور بھاگیں گے؟ ہم اس کو گردن کی رسی سمجھیں گے؟ گردن کی رسی ہماری وہ نعمتیں بن جائیں گی قیامت کے دن جن کو ہم نے مائزر بن کے صرف اپنی خوشی کے لیے استعمال کیا. میری عقل، میری انٹلیکٹ، میرا ایک جو شارپ ایکیومن ہے وہ قیامت کے دن میرے لیے زنجیریں اور روپس بن جائے گا، توق بن جائے گا گلے کے. کالر بونز میری جو ہے وہ ٹائٹ ہو جائے گی ان رسیوں سے. اگر میں نے اپنی عقل کو، اپنی صلاحیت کو، اپنی عمر کو، اپنی جوانی کو، اپنی کیپیبلٹیز کو اللہ کے راستے میں استعمال نہ کیا. اور کیسے اللہ کے راستے میں استعمال کیا جاتا ہے؟ اسکول، کالج، یونیورسٹی چھوڑ دیں؟ نہیں، ان سب کا حصہ رہیے. مسلمان بن کے ان سب کا حصہ رہیے. ان لوگوں کو بتائیے، آس پاس کے مسلمانوں کو بتائیے، نان مسلمز کو بتائیے کہ اصل میں مسلمان ہوتا کیسے ہے، پریکٹسنگ مسلمان ہوتے کیسے ہیں، ان کا اخلاق کیا ہوتا ہے، ان کا گیٹ اپ کیا ہوتا ہے، ان کے معاملات کیا ہوتے ہیں، ان کے اللہ تعالیٰ نے اندر ٹینسائل اسٹرینتھ کتنی رکھی ہوتی ہے، ان کا اللہ تعالیٰ نے مائنڈ سیٹ کتنا اسٹرانگ رکھا ہوتا ہے، کتنا زیادہ پریشر کو فیل کر سکتے ہیں اور کتنا پریشر کو ایبزارب کر سکتے ہیں. یہ چیز دنیا کو دکھائی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوجوان بنایا ہے. حضرت عمر ایک واحد تھے، ایمان لے کر آئے تو مسلمان کہتے تھے ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں فتح مل گئی. حضرت انس بن مالک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا، یعنی معراج کے موقع کی آپ نے ایک جو انسیڈنٹ تھا وہ واضح کیا. میں جنت میں داخل ہوا، میں نے سونے کے محل میں خود کو پایا تو میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے؟ فرشتوں نے کہا لیشاب بن من قریش، قریش کے ایک نوجوان کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں سمجھا شاید میرا ہے. میں نے ان سے دریافت کیا کہ کون سا نوجوان؟ تو فرشتوں نے کہا عمر بن خطاب، اس لیے کہ جوانی کے اندر وہ جس طرح سے ایمان کی طاقت کو اسلام کا حصہ بناتے ہوئے آئے تھے، اس کے بعد کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی قریش میں سے کہ وہ صحن میں مسلمانوں کا نماز پڑھتے دیکھیں اور ان کو نقصان پہنچا دیں. حضرت عمر کا ایک پرسنالٹی کا یہ روب تھا. کیا یہ پرسنالٹی کا روب کسی آج کی یوتھ کے اندر آ سکتا ہے؟ ہر ایک میں آ سکتا ہے. یاد رکھیں اسٹینڈرڈ ابھی بھی موجود ہے، راستے ابھی بھی کھلے ہوئے ہیں. صراط مستقیم ہم زبانوں سے دن میں کئی مرتبہ روز خود مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. کون سا راستہ ہے یہ؟ انبیاء کا راستہ ہے، رسولوں کا راستہ ہے، شہداء کا اور صدیقین کا راستہ ہے. مانگیں، اسٹینڈرڈ موجود ہے، راستہ کھلا ہے، اپنائیے. جتنا اندر ایمان کی طاقت آتی ہے اتنا زیادہ باڈی کے اندر، کردار کے اندر اسلام کے احکامات ریفلیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی ہے. اسی طرح سے آپ کو مسلم یوتھ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن اور حضرت حسین کے بارے میں بھی ڈیٹیل ملتی ہے. یہ تینوں پرسنالٹیز وہ تھیں جنہوں نے بہت ینگ عمر میں دین کے احکامات کے فقہ کو سمجھ لیا تھا. حضرت علی کے بارے میں آپ کو بہت سی اوتھینٹک روایات ملتی ہیں
کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص فہم کی دولت عطا فرمائی تھی، دین کی اسپیشل انڈرسٹینڈنگ ان کے پاس تھی. آپ نے عمر بن عبدالعزیز کا نام سنا ہے، جن کو امنگ دا اسکالرز 5th خلیفہ کہا جاتا ہے مسلمان امت کا. 4 خلفائے راشدین تھے، 5ویں پوزیشن ان کی ہے. عمر بن عبدالعزیز کا جو ٹائم پیریڈ تھا وہ صرف 30 منتھس کا تھا، لیکن اس 30 منتھ کے اندر ایک ریوائول ہوا تھا اسلامک حکومت کا، اسلامک امت کا دوبارہ سے. عمر بن عبدالعزیز، یہ سمجھ لیجئے عاصم کا نام آپ نے سنا ہوگا، ان کی والدہ تھیں عاصم، جو کہ حضرت عمر کی گرینڈ ڈاٹر تھیں. تو یہ اسی ذریت میں آئے تھے، عمر بن خطاب کی ذریت میں. 25 سال کے تھے تو ان کو مدینے کا گورنر بنا دیا گیا تھا، اور جب 38 ایئرز کے تھے تو یہ خلیفہ بن گئے تھے پوری مسلمان امت کے. 40 ایئرز میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. اتنے زیادہ انہوں نے جو کارنامے کیے، اگر آپ کبھی سیرت عمر بن عبدالعزیز پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا. عدل کا ریوائول ہوا تھا. مسلمان کہا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور واپس آ گیا تھا جب عمر بن عبدالعزیز آئے تھے. میں نے آپ کو کل ایک واقعہ بتایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، کہ جب آپ کو بتایا تھا کہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ایک حاکم عادل امام بن کے، اور آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ نے کہا تھا میں یہ وقت عیسیٰ سے پہلے عمر بن عبدالعزیز کے دور میں دیکھتا ہوں. اور عمر بن عبدالعزیز کا دور تھا جب بھیڑیا جو تھا وہ شیپ پر حملہ نہیں کیا کرتا تھا، سانپ انسانوں کو ڈسا نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ جب امام آگے عدل اور انصاف کرنے والا ہوتا ہے، ظلم نہ کرنے سے بچنے والا ہوتا ہے، تو آٹومیٹیکلی معاشرے کے اندر انصاف فلٹر ڈاؤن کرتا ہے. امام بخاری کو الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں. امام بخاری نے پوری صحیح بخاری کمپائل کی تھی اور ان کی عمر صرف 21 سال تھی. سن کے رشک آتا ہے. امام بخاری کی عمر 14 سال تھی. کتنے بچے یہاں 14 سال کی عمر کے بیٹھے ہیں؟ 14 سال کی عمر میں فتویٰ دیا کرتے تھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ماں باپ نے کس عمر سے دین کی تعلیم میں ڈال دیا تھا؟ 4 سال کے تھے جب ماں نے جا کے مدرسے میں بٹھا دیا تھا. 14 سال کی عمر میں فتویٰ دیا کرتے تھے. امام نووی کا آپ نے نام سنا ہوگا، اربعین نووی جن کی بہت مشہور کتاب ہے. اپنے دور کے بہترین سکالر، اس دور کا جو خلیفہ تھا عبد المالک، اس نے بڑے سوشل ریفارمز کیے تھے. عبد المالک کو اتنے لوگ نہیں جانتے جتنے امام نووی کو آج لوگ جانتے ہیں. اتنی انہوں نے کتابیں لکھی، اتنا دین کا کام کیا. 38 ایئرز کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود امپیکٹ اتنا زیادہ تھا کہ مسلمان امت کے اندر آج بھی احادیث کی فیلڈ میں امام نبوی کا نام ہر شاگرد اچھی طرح جانتا ہے. امام شافعی کا نام سنا؟ امام شافعی 7 سال کے تھے جب انہوں نے قرآن اور موطا امام مالک حدیث کی کتاب ہے، کلیکشن ہے. 7 سال کی عمر میں نہ صرف قرآن بلکہ موطا امام مالک انہوں نے پوری حفظ کر لی تھی. تو اسکول نہیں جاتے تھے؟ جی نہیں. اس زمانے میں یہ سیکولر اور ریلیجیس ایجوکیشن کی کوئی ڈفرینسیشن نہیں تھی. اب ہم اس دور میں آ چکے ہیں جہاں مدرسے والے صرف مدرسے جاتے ہیں اور سیکولر نالج والے صرف سیکولر نالج حاصل کرتے ہیں. ان کو ابینڈن کرنے کو کوئی نہیں کہہ رہا، لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ ہر مسلمان کے اندر دین کی بیسک تعلیم ضرور انکلکیٹ ہونی چاہیے. امام مالک جن کی میں نے ابھی موطا امام مالک کہی ہے، 21 سال کی عمر میں ان کو مدینے کا آفیشل مفتی بنا دیا گیا تھا. اور ہمارے بیبیز ہی ہوتے ہیں 21 سال کے، او میرا بیبی. آفیشل مفتی، گرینڈ مفتی، پوزیشن ایک بہت بڑی پوزیشن ہے. امام احمد کے لیے آتا ہے، امام احمد ابن حنبل، کہ وہ اس عمر سے فتویٰ دینا شروع ہو گئے تھے جب ان کے چہرے پہ بال بھی نہیں آئے ہوئے تھے، پیوبرٹی بھی ابھی ان کی شروع نہیں ہوئی تھی. آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ ہمارے رول ماڈلز ہیں. کتنا ہم اپنے بچوں کو ان کے بارے میں بتاتے ہیں، کتنی ان کی ڈیٹیل ہم بتاتے ہیں. ہمارے بچوں کو اپنے رول ماڈل جینیفر لوپز نظر آتی ہے. اس کو کیسے پتا ہے امام احمد کون ہے اور امام شافعی کون ہے اور کس عمر سے انہوں نے پڑھائی شروع کی اور کس عمر میں انہوں نے جو ہے وہ فتوے دینا شروع کر دیے. یہ یوتھ ہے اس امت کی، اور اس امت کی یوتھ جس ایرا میں بھی ہوگی اس میں یہ پوٹینشیل موجود ہے. یہ مت سمجھیں یہ ماضی کے قصے کہانیاں تھے. آج بھی اس امت کی یوتھ میں سے ایسے ستارے نکل سکتے ہیں. آپ کیوں نہیں؟ مائیں بولیں میں کیوں نہیں؟
ہم کیوں نہیں؟ آج بھی اس امت کے اندر یہ پوٹینشیل موجود ہے. اللہ نے آپ کو ایک بہت بڑی ذمہ داری کے ساتھ پیدا کیا ہے. ڈونٹ ویسٹ یور سیلف. ڈونٹ ویسٹ یور سیلف ان ویسٹنگ اینڈ کلنگ ٹائم. ڈونٹ ویسٹ یور سیلف in just the friendship matters. Don't waste yourself in pornography, in lust, in just hanging out with friends. کچھ نہیں ہوگا اس سے اینڈ پہ, صرف اللہ کی ناراضگی ملے گی. کیونکہ یہاں بچیاں اتنی بیٹھی ہیں اس لیے میں بول رہی ہوں. بہت ٹائم ہم ویسٹ کرتے ہیں. نیٹ فلکس پر کون سی مووی آ رہی ہے اور کون سی موویز ہم نیٹ فلکس پر دیکھ سکتے ہیں, گھنٹوں اس پر گزر جاتے ہیں. سیزنز کے سیزنز ختم ہوتے ہیں. These things will get stick into your mind. پھر آپ جب نماز پڑھنے کھڑی بھی ہوتی ہیں تو آپ کا نماز میں دل نہیں لگتا ہے.